السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اس کی لعنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93 یعنی 93 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پچھلی آیت کریمہ میں قتل خطا کے بارے میں بتلایا گیا کہ قتل خطا کیا ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے، کل جو آپ کے سامنے درس پیش کیا گیا۔ اور ابھی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے قتل جو کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، خاص طور سے ایک مسلمان کا اگر کوئی جان بوجھ کر کے قتل کرے تو اس کا کیا گناہ ہے اور اس پر کیا وعید ہے، کیا شدت سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، اس کو کہتے ہیں قتل عمد، یعنی ارادے کے ساتھ قتل کرنا، قتل کرنے کا کمپلیٹ ارادہ ہو، ارادے کے ساتھ قتل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے ہتھیار سے قتل کرنا جسے قتل کیا جاتا ہے، مثلا چاقو ہو، چھرا ہو، یا دوسری چیزیں جس سے قتل کیا جاتا ہے، اس چیز کو لے کر کے کسی مومن کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں ارادے کے ساتھ قتل کرنا، یعنی قتل عمد۔ اور شریعت کے اندر یہ بہت شدید ترین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتلایا ہے، اور جس انداز میں اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس کی جو شدید بیان کی ہے، اور اس کی جو وعید بیان کی ہے، اور اس کی جو سزا بیان کی ہے، کسی بھی گناہ کے لیے اس طرح سے شدت کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، ارادے کے ساتھ قتل کرے، تو اس کا بدلہ صرف جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ وغضب اللہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوگی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ تو جس انداز میں اس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، دوسرے گناہ کے بارے میں بیان نہیں فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی ایک قتل کرتا ہے ناحق، چاہے کسی کا بھی قتل کرے، کسی کا بھی قتل کرے، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ صحیح البخاری کتاب الدیات کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا ہی حساب ہوگا۔ اور ایک مسلمان آدمی کا قتل کتنا شدید جرم ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جامع ترمذی ابواب الدیات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں پوری دنیا کا ختم ہو جانا آسان ہے۔ گویا ایک مسلمان آدمی کو قتل کرنا اللہ کی نظر میں بہت شدید ترین جرم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی کسی مسلمان کو ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے، انٹینشنلی قتل کرتا ہے، پورے ہوش و حواس میں، اور قتل کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو لے کر کے پورے ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر بتلایا بھی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر میں اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ کوفہ کے اندر امام ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ کوفہ کے اندر اختلاف ہوا کہ ایک آدمی اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، ایک مومن یا کوئی بھی آدمی اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو امام ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور کہا کہ کوفہ میں اس طرح سے اختلاف ہو گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر کہا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے، اس آخری میں نازل ہونے والی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کو کسی بھی چیز نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ گویا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے خیالات کے جو لوگ بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے خیالات کے جو ماننے والے جو علماء کرام ہیں ان کا کہنا ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، بندہ اگر گناہ کر بیٹھے اور اگر وہ اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے رجوع کر لے، خشوع خضوع اختیار کر لے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کے توبہ کو، یہاں تک کہ اللہ شرک اگر کوئی کرتا ہے نا، اس کے توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی مشرک ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا اللہ میں شرک چھوڑ رہا ہوں بالکل اخلاص کے ساتھ، اور پھر وہ ایمان والا بن جائے گا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے گا، عبادتوں میں مشغول ہو جائے گا، نیکیوں کو کرنے لگے گا، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ تو جب شرک کے توبہ کو اللہ قبول کرے گا، مشرک کے توبہ کو، تو جو آدمی اگر کسی مسلمان کو انٹینشنلی قتل کرے اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 68، 69، 70، 68، 69، 70 ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود سمجھ کر کے نہیں پکارتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر شریعت کے حکم سے، اور آگے کہا ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جس نے یہ برائی انجام دی وہ اپنے اوپر بہت بڑا وبال لایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے گناہ گار کو قیامت کے دن دوہرا بڑھا کر کے عذاب دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے اس کو ڈالا جائے گا، الا من تابا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے۔ الا من تابا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، یعنی ان گناہوں کو کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کو انجام دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کرنا، دل سے توبہ کرنا، اور اس کے بعد نیک اعمال میں لگ جانا، خشوع خضوع اختیار کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ سے گریہ زاری کرتے رہنا، اللہ سے رجوع کرنا، اور نیک اعمال کو انجام دیتے رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے میرے بندوں کو، ان بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان کو آپ کہہ دیجئے، ان کو سنا دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ بندوں کو اپنے احاطے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ضرور کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز شرک کو نہیں بخشے گا، لیکن شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن اگر مشرک بھی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اس کو ایمان میں آنے کا موقع دے گا، اس کو اپنے آپ کو نیک بندہ بننے کا موقع دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیا، 99
90 پر 9 آدمی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں پچھتاوا آیا تو ایک عابد سے پوچھتا ہے کہ کیا میری کوئی توبہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ تو 99 قتل کر چکا ہے، اب تجھ کو توبہ ہونے والا ہے، تو اتنا بڑا مجرم ہے، تیری توبہ کیسے ہوگی؟ اس نے وہیں پر اس کو بھی فنش کیا اور 100 کمپلیٹ کیا۔ عابد سے پوچھا 90 پر 9 قتل کرنے کے بعد کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا کہ تو 90 پر 9 قتل کر چکا ہے، 99 قتل کر چکا ہے، 99 قتل کر چکا ہے، تیری توبہ کہاں ہوگی؟ اس نے 100 کمپلیٹ کیا کہ جب 90 پر 9 ہو ہی گیا ہے، ایک اور قتل کر دیتے ہیں، 100 بنا دیا اس نے۔ اس کے بعد وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کہ اللہ کے درمیان اور تیری توبہ کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا ہے، تو ایک کام کر، فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں کے لوگ نیک ہیں، اس کے ساتھ رہ کر کے نیکی کر اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ ضرور تجھ کو معاف کرے گا۔ نکلا وہ، اور نکلتے ہوئے اس بستی کی طرف جانے لگا۔ ابھی بیچ رستے میں پہنچا تھا، اس کے موت کا وقت آ گیا اور فرشتے نے اس کے روح کو قبض کر لیا۔ اب جو جنت کے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے اور جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے وہ بھی آ گئے، یعنی نیک روح کو جو قبض کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور بری روح کو یعنی برے لوگوں کے روح کو جو لینے والے جو فرشتے تھے وہ بھی آ گئے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ اس کے روح کو ہمیں لے جائیں گے، اس کے روح کو ہمیں لے جائیں گے۔ کہا کہ کیسے؟ برائی کرنے والا کہا کہ اس نے 100 قتل کیا ہوا تھا اس لیے ہم لے جائیں گے۔ نیکی کرنے والے روح کو لے جانے والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کرنے کے لیے نکل چکا تھا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تھا، اس لیے ہم تم کو نہیں لے جانے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جا کے فیصلہ کرو کہ زمین ناپے گا وہ، یعنی جو نکلا ہے وہاں سے زمین ناپے۔ اگر جو گناہ کرتا تھا اس بستی سے وہ دور ہو چکا ہے اور نیکی والے بستی کے قریب ہو چکا ہے تو نیکی والا فرشتہ لے کے جائے گا، اور اگر گناہ والے بستی کے بہت نزدیک ہے اور وہ نیکی والا جو ہے وہ دور ہے تو برائی والا جو ہے فرشتے، جو برے لوگوں کے روح کو لے جانے والے جو فرشتے ہیں وہ لے کر کے جائیں گے۔ جب ناپی ہوا، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین جو نیکی والا ہے وہ کم ہو جائے اور جو برائی والا ہے وہ بڑھ جائے۔ جب ناپا گیا تو نیکی والا زیادہ نکلا، نیکی کے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے۔ ہمیں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، لیکن اگر توبہ کرے گا سچی نیت سے تو اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اگرچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن دوسری دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی جرم کرنے والا اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ کی طرف جھک جائے، نیک اعمال کو انجام دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کرے گا اور اس کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بھی بدل دے گا، اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ سے مراد لمبے مدت تک رہے گا، اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہے گا تو لمبے مدت تک رہے گا، لیکن پھر اس کو کہاں جانا ہے؟ جنت کے اندر جانا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔